السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سجدہ تلاوت القرآن۔ سجدے دو طرح کے ہیں، ایک نماز کا سجدہ ہے، یہ سجدہ نماز کہلاتا ہے۔ دوسرا سجدہ اللہ کی خاص آیات کو پڑھتے ہوئے سجدہ واجب ہوتا ہے اور یہ سجدہ کرنا ضروری ہے۔ اس سجدے کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں سجدہ تلاوت کتنی دفعہ آیا ہے، اس میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں 11 سجدے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں کل 14 سجدے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن میں 14 سجدے ہیں۔ امام احمد فرماتے ہیں رحمہ اللہ علیہ کہ قرآن میں کل 15 سجدے ہیں۔ آخر کی 3 صورتیں سورہ نجم، سورہ انشقاق، سورہ علق، یہ مفصلات چھوٹی آیات والی صورتیں ہیں۔ مفصلات کے 3 سجدے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سجدے مکی دور میں کیے جاتے رہے اور مدنی دور میں منسوخ ہو گئے، تو 14 میں سے 3 نکال لیے جائیں تو پیچھے 11 سجدے رہ گئے۔ امام شافعی رحمہ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ کے درمیان اختلاف اس بات میں ہے کہ سورۃ صاد میں سجدہ ہے یا نہیں، سورہ حج میں 1 سجدہ ہے یا پھر 2 سجدے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کا موقف یہ ہے، وہ کہتے ہیں سورہ حج میں 1 سجدہ ہے اور سورۃ صاد میں بھی سجدہ ہے، تو یہ ان کے نظریے کے مطابق 14 سجدے ہوئے۔ امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کا موقف سورۃ صاد میں سجدہ نہیں، سورہ حج میں 2 سجدے ہیں، تو ان کے بھی 14 سجدے بنے۔ امام احمد فرماتے ہیں سورہ حج میں 2 سجدے ہیں اور سورہ صاد میں سجدہ ہے، تو ان کے نظریے کے مطابق 15 سجدے ہوئے۔ سورہ حج کے آخری رکوع میں جو سجدہ ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جہاں صرف رکوع کا ذکر ہو یا صرف سجدے کا ذکر ہو تو تلاوت کا رکوع سجدہ ہے، اور جہاں دونوں ساتھ ہوں تو وہ نماز والا رکوع سجدہ ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ جہاں رکوع الگ اور سجدے کا الگ ذکر ہو تو وہ تلاوت کا سجدہ ہے، اور جہاں پہ رکوع اور سجدہ دونوں ذکر ہوں تو رکوع اور سجدہ تو بالترتیب دونوں نماز میں ہوتے ہیں نا، تو یہ نماز کا سجدہ ہوا۔ اور جہاں تک رکوع اور سجدے کی بات ہے تو وہ اس طرح ہے، یعنی کہ رکوع سجدہ، کہ اگر کسی نے سجدہ قرآن کرنا ہے تلاوت القرآن، یہ فقہا کا موقف ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے سجدہ فوراً نہیں کیا، تلاوت سجدہ کو تلاوت کرتے ہوئے فوراً سجدے میں نہیں گیا، تو وہ کیا کرے؟ وہ یہ کرے کہ وہ 3 آیات سے پہلے اگر رکوع چلا جاتا ہے تو رکوع کے دوران، رکوع کے اندر وہ سجدے کی نیت کر لے، رکوع اور سجدہ دونوں ہو جائیں گے، اس کے کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ اور اگر وہ 3 آیات کے بعد نیت کرتا ہے، رکوع میں جاتا ہے، تو وہ اس کا سجدہ نہیں، صرف رکوع ہوگا، اور وہ سجدہ اس کا کیا ہو گیا؟ رہ گیا، اور اس کے اوپر گناہ ہے۔ تو لہٰذا جب سجدہ آیت آتی ہے فوراً سجدے میں جا کر اس کا سجدہ کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ جو رکوع میں 2 نیتیں کر لینا، یہ امام کے لیے نہیں ہے۔ امام کے لیے وہی طریقہ جو مسنون نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور، صحابہ کے دور سے ہمیں ملتا ہے، سنت سے ملتا ہے، قرآن سے ملتا ہے، وہ یہی ہے کہ قرآن کی آیت کمپلیٹ ہوتے ہی سجدہ کیا جائے۔ تو یہ صرف اکیلے نمازی کے لیے ہے، اتنا کہ وہ آگے نکل جائے تو واپس کرے، لیکن یہ ایک فقہا کا موقف ہے، مسنون طریقہ یہی ہے کہ آیت آئے اور فوراً وہ اپنا سجدہ کرے، اور سجدہ جا کر سجدے میں دعا بھی پڑھنی ہے۔ اگر کسی کو دعا نہیں آتی تو کوئی بات نہیں، لیکن وہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لے، ورنہ یہ یاد کرنی چاہیے، مطلب کہ سب کو آنی چاہیے، آتی ہے تو ضرور پڑھیں۔ سجدہ تلاوت القرآن کی دعا۔
سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين.